أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. بس اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ نحل کی 114 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں وہ مشرکین مکہ کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تو اس کی انہوں نے ناشکری اور ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط سالی مسلط فرمائی اور ان کو عذاب میں جکڑا۔ بس اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام حلال اور پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اس میں سے کھاؤ۔ کسی کو اپنی مرضی سے حلال یا حرام کرتے مت پھرو، اللہ تعالیٰ ہی کو یہ اختیار ہے کسی چیز کو حلال کرنے یا حرام کرنے کا جو اس کا خالق ہے۔ اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم کو اس کی شکر گزاری کے طور پر اس کا حکم ماننا چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اس نے تو تم پر صرف مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ حرام ٹھہرایا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور نہ تو اس کا خواہش مند ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت 4 مقامات پر آئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہ آیت آئی ہے، سورہ مائدہ میں بھی اسی قسم کا مضمون، اور سورہ انعام میں بھی ہے اور یہاں پر بھی۔ یہ بڑی ہی اہم آیت ہے حرمات کے تعلق سے، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے تعلق سے یہ آیت میں بات بتائی گئی ہے۔ لیکن یہ اصولی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں، جو چاہے کھا لو، ایسا نہیں۔ اصول بتایا گیا ہے اس میں، کیونکہ حلال غذا کھانے کے لیے پچھلی آیت میں فرمایا گیا، اس کی مناسبت سے اس میں کہا گیا کہ ان چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، جن کا تذکرہ سورہ انعام میں بھی آیا ہے، مائدہ میں بھی آیا ہے، اور پھر اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے کہ کون سی چیزیں حرام ہیں جو ہم کو نہیں کھانا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انما حرم علیکم المیتہ، مردار سے مراد وہ جو ذبح نہ کیا گیا ہو اللہ کے نام پر، چاہے وہ جانور آپ کے لیے جائز ہو، چوپایوں میں سے بھی ہو، لیکن وہ اللہ کے نام پر اگر ذبح کیے بغیر ہی اپنی موت آپ مر جائے، طبعی موت یا کوئی حادثے کا شکار ہو کر، تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور دوسری چیز خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، بہتا ہوا خون، دمم مسفوحہ فرمایا سورہ مائدہ میں خون کے تعلق سے فرمایا دمم مسفوحہ، بہتا ہوا خون۔ اور ایک خون ہوتا ہے جاندار کے جسم میں جو بہتا ہوا نہیں ہوتا ہے، کلیجی اور تلی جسے کہا جاتا ہے، جو جمع ہوا خون ہے، وہ جائز ہے، وہ کھایا جا سکتا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ لیکن جو جانور کو کاٹنے کے بعد جو خون بہتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی جم جاتا ہے، خون میں یہ صلاحیت ہے جم جانے کی، لیکن وہ جمع ہوا بہتا ہوا خون جو جم جاتا ہے بعد میں، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے کہ اس میں فنگس اور بیکٹیریا ہوتے ہیں
ساری گندگیاں، جسم کی بیماریاں نکل کر وہ خون کے ذریعے سے ہی باہر نکلتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے نام پر جو ہے وہ جانور کو ذبح کر کے کھانے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ جتنی خرابیاں گوشت میں ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری ذبح کرنے کے بعد اس خون کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے، تو پھر وہ خون ظاہر بات ہے گندگی ہوگی، اس میں غلاظت ہوگی، وہ اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ سور کا گوشت تیسرا، یہ بد جانور ہے، اس کی ہر چیز خراب ہے۔ سائنٹیفیکلی بھی آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس میں سوائے خرابی کے اور کچھ اچھائی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر قسم کی خرابی اس میں، ہر قسم کے بیکٹیریا، چاہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پکائے، چاہے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر پکائے، اس کے جو بیکٹیریا ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ دیگر جانوروں کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اگر ہو بھی گوشت میں تو 100 ڈگری پر پکانے کے بعد وہ پورے کے پورے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سور کا گوشت اور اس کی ہر چیز حرام ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے خاص طور پر وہ ذبیحہ کو حرام ٹھہرایا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو جس پر اللہ کے سوا اوروں کا نام پکارا جائے، وہ تمام چیزیں، صرف جانور یا اس کا گوشت ہی نہیں ہے، جیسا کہ بتوں پر چڑھائے گئے جو پرساد کہتے ہیں یا جو بھی نام لیتے ہیں، یا اور کوئی کہیں پر اللہ کے علاوہ کسی چیز کو خاص کر لینا، مختص کر لینا، وہ ساری چیزیں اسی میں آئیں گی اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ میں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارنا کسی چیز پر۔ تو اس میں جانور کو اللہ کے علاوہ نامزد کرنا کسی اور کے نام سے، کسی اور کے نام سے کسی جانور کو نامزد کرنا اور اس کو ذبح کرنا، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی جانور کو کسی بت یا کسی بزرگ کے نام نامزد کر دینا اور اس کو ذبح کرنا، ذبح کرتے وقت بھی انہی کا نام لینا، اللہ کا نام نہ لینا، یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دینا اور اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جانا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا۔ دونوں صورتوں میں جو ہے بات یہ ہے کہ دونوں صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ پہلی صورت تو ہے ہی جس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا اور وہ غیر اللہ کے نام کے لیے نامزد کر دی گئی تھی، اور دوسری صورت بھی غیر اللہ ہی کے لیے تھی نامزد کردہ، لیکن اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں آج جو اس قسم کے شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ کسی بھی جانور کو، کسی بھی چیز کو نامزد کر دینا کسی اور کے نام اللہ کے علاوہ، تو وہ جو ہے ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اس بات کے دلیل میں کہ ہم تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے ہیں، تو یہ جانور حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی نیت کیا تھی وہ اصل دیکھی جائے گی۔ نیتوں پر دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیہ فرمایا، صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے۔ نیتوں کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے، نیت جو بھی ہوگی اسی کے مطابق جو ہے فیصلہ ہوگا، چاہے آپ زبان سے کچھ بھی کہہ لیں، ایک بار نہیں 1000 بار اللہ کا نام لے کر بھی اگر آپ ذبح کر دیں وہ جانور کو جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، اس کی خوشنودی اور اس کو راضی کرنے کی غرض سے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ اس کے غیروں کا، تو اس کے اوپر اللہ کا نام لینے سے وہ جانور حلال نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی جانور کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے اوپر نامزد کرے اور اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر کے
اس کو ذبح کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتا ہو، تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ میں شمار ہوگا۔ کتنی سخت ترین وعید ہے، اندازہ کیجئے، لوگوں کا اس کو جو ہے اندازہ نہیں ہے کہ جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کر دیتے ہیں اور اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ نظر، نیاز، منتیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، سب کو اندازہ ہے اس بات کا۔ بزرگوں سے نظریں مانگی جاتی ہے کہ ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو ہم اتنے بکرے کاٹیں گے، اتنے بکرے کاٹیں گے، 2 بکرے کاٹیں گے، 4 بکرے کاٹیں گے، اور لے جا کر وہاں پر ان کے نام جو ہے نامزد کر دیا جاتا ہے، وہ انہی کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور وہ نظر پیش کی جاتی ہے ان کے لیے۔ جبکہ نظر، نیاز، منت، قربانی، نماز، روزہ، طواف، یہ سب عبادت کی شکلیں ہیں۔ یہ تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی غیر اللہ کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اس میں سے کوئی بھی کام اگر غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے کوئی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے۔ اب اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا، تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر وہ اگر مر جائے گا تو کفر کی حالت میں مرے گا، یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو بالکل چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں لوگ۔ بزرگوں کو خوش کر دینا، بزرگوں کو خوش کرنا الگ بات ہے۔ بزرگوں کے لیے کسی جانور کو نامزد کر دینا ان کے نام سے اور اس کو قربان کرنا، اس کو ذبح کرنا، یہ اور بات ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ترین کام ہے۔ اس سے جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہدایت دے، جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں ان کو صحیح راستے کی طرف۔ تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، جیسا آیا سورہ مائدہ 6 پارے میں، کہ جو تھانوں پر ذبح کیے ہوئے جانور، جو بتوں کے تھانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، یا آستانوں پر یا درباروں پر، کہیں پر بھی لے جا کر جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو کہیں پر لے جانے کی کیا ضرورت ہے کسی کو بھی؟ وہاں پر وہ خاص مقام پر لے جا کر اس کو ذبح کرنا، اس کے گوشت کو تقسیم کرنا، یہ سب اسی کے تحت آئے گا۔ اور اس کے لیے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو دھوکہ نعوذ باللہ نہیں دیا جا سکتا، کہ جو نیتیں ہیں اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ جو کوئی ایسا کام کر رہا ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اگر کر چکا ہے تو تجدید ایمان کرے، اپنے ایمان کو جو ہے تازہ کرے، ورنہ وہ مرتد ہو جائے گا ایسا کرنے والا۔ تو اس میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ یہ 4 چیزوں کا اصولی طور پر تذکرہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیے ہیں۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اور استثنائی صورت اس میں ایک رکھ دی گئی ہے۔ اسلام فطری مذہب ہے اور اس میں انسان کی ضرورت اور مجبوری کا بہت ہی لحاظ کیا گیا ہے۔ ہر معاملے میں انسان کی ضرورت اور اس کی کمزوری کو جو ہے سامنے رکھ کر اس کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ کہیں پر حکم سخت ہے تو اس کے لیے جو ہے کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں، جیسا کہ نماز میں کھڑے ہو کر اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی مجبوری ہے آپ کو واقعی میں کہ 1 منٹ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تکلیف ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وضو کرنے سے جو ہے تکلیف ہو سکتی ہے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو یا اور کوئی وجہ ہو تو وضو کے بغیر تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ایسی ہر معاملے میں، ہر عبادت اور ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں، کنسیشنز رکھے ہیں، استثنائی صورتیں رکھی ہیں۔ اس میں بھی ایک استثنائی صورت جو ہے جانور کے گوشت کے استعمال کے سلسلے میں کہا گیا ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور نہ تو اس کا خواہش مند ہو اور نہ حد و ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، کوئی ایسے مقام پر چلا جائے یا کہیں پر ایسی حالت پیش آ جائے کہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو جائے، یعنی اب اگر کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اب بس یہ حالت ہو گئی ہے، تو اس صورت میں جو چیزیں حرام ہیں اس میں سے بھی کھا لے سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے،
وہ جائز اور حلال نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے اس مخصوص وقت کے لیے کہ اس کو اپنی جان بچانا ہے، کیونکہ انسانی جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر حکم دیے ہیں اور اجازت دیے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا استعمال کر لے، نہ کہ اس کا خواہش مند ہو اور نہ زیادہ پیٹ بھر کے کھائے، بلکہ اتنا ہی جتنا تمہاری جان بچانے کے لیے ضرورت ہو، بس اتنا ہی استعمال کرے، حد سے تجاوز نہ کریں۔ اس صورت میں بھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے حلال ہو گیا ہے، میں جتنا چاہے کھا لوں گا، بس تھوڑا سا جتنا تمہاری جان بچانے کے لیے ضروری ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور فوراً فرما دیا گیا یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم سے جو گناہ اور جو غلطی ہو گئی، جو کمزوری کی وجہ سے تم کو جو ہے وہ چیز استعمال کرنی پڑی، اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں فرمائیں گے، تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے، بلکہ تم کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کو لا کر یہاں پر بتایا گیا کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، یعنی بہت بخشنے والے، معاف فرما دینے والے اور بڑے رحیم، رحم کرنے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اور تمہاری زبانیں جو جھوٹے حکم لگاتی ہے اس کی بنا پر کہ یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرنے لوگوں، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ تھوڑا سا عیش ہے، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں واضح فرما دیا گیا کہ جو چیزیں حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں، جو حلال ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو حرام ہے ان سے بچنا چاہیے، اور ذبیحہ وہی جائز ہے جو صرف اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ ذبح کرنے کا فعل بجائے خود تقرب اور عبادت ہے، اس لیے اس موقع پر اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شامل کرنا اس تقرب اور عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنے کے متعارف ہے۔ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ کا نام تو لیتا ہے، اور ساتھ ہی کسی ولی یا پیر کے تعلق سے بھی یہ بات نیت اس کے دل میں ہے کہ ان کو خوش کرنا ہے اور ان کو راضی کرنا ہے، تو پھر یہ غیر اللہ ہی کے ذبیحہ کے حکم میں ہوگا، یہ سمجھنا چاہیے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں یہ حکم دیا ہے۔ اس دعوے کے پیچھے لازماً کوئی دلیل ہونی چاہیے، بے دلیل بات نہیں کی جا سکتی۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، کسی بھی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں بغیر کوئی دلیل کے۔ ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل اللہ کی شریعت ہی ہو سکتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے توسط سے انسان کو ملتی ہے۔ اس لیے کسی شرعی دلیل کے بغیر محض اپنی خواہش سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرا دینا یا اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، یہ تو مشرکین کا طریقہ تھا، مشرکین ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ اونٹنیوں کے نام تھے، مختلف اونٹنیوں کو جو ہے انہوں نے نام دے کر رکھ دیے تھے کہ یہ فلاں اونٹنی، اس کو بحیرہ، یہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ جو ہے اس کا ہم دودھ نہیں پئیں گے، اور کچھ ایک دوسرا نام دے دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، اور ایک کے لیے کہہ دیا گیا کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس میں سے صرف جو ہے مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ یہ مختلف صورتیں انہوں نے اپنے طور پر بنا کر رکھ دی تھی، اور جانوروں کو جو ہے اپنے طور پر کسی کو حلال کسی کو حرام خود ہی ٹھہرا لیا تھا۔ یہ مشرکین کا جھوٹ تھا، لیکن اس سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو موجودہ دور کے لامذہب لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں بلکہ وہ انسانی ذہن کی تخلیق ہے۔ یہ دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں ایتھسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بس اپنے آپ ہی وجود میں آ گئی ہے، یہ ایسے ہی چل رہی ہے۔ انتہائی احمق ترین لوگ ہیں یہ، ان کی عقل کہاں مارے گئی پتہ نہیں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتی، آپ چل نہیں سکتے، آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی اپنے آپ، اور آپ کہتے ہیں کہ پوری کائنات، پوری دنیا چل رہی ہے۔ ان سے بڑھ کے احمق دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، جو بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی، کوئی نہیں چلا رہا اس کو، کوئی خدا یا اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، بلکہ وہ انسانی ذہن کی تخلیق ہے،
لہٰذا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، جو جیسے چاہے چلتے رہو، یہ انتہائی بیوقوفی کی حرکت ہے اور گمراہی ہے، سب اس سے بڑھ کے گمراہی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حلال و حرام کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، نعوذ باللہ ایسا کہنا۔ ان اللہ پر جھوٹ بولنے والے دنیا میں تھوڑے دن مزے کر سکتے ہیں، بس جتنی زندگی ان کو ملی ہے 20-30 سال 50 سال، لیکن نہ ان کی یہ دنیاوی زندگی حقیقتاً کامیاب ہے اور نہ آخرت کی کامیابی انہیں اس کے ذریعے سے یا اس کے بعد نصیب ہو سکتی ہے۔ وہاں تو انہیں دردناک عذاب بھگتنا ہی پڑے گا، تھوڑا سا انتظار کر لینا ہے ان کے لیے، بس اس کے بعد کچھ بھی ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیتوں میں جو ہے یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، ان کی جو ہے انہیں حد سے بڑھ جانے کی عادت کی وجہ سے اور ان کی شرنگیزیوں کی وجہ سے اس کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، یہ بتانے کے لیے کہ مشرکین مکہ وغیرہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کہتے تھے اور یہ فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لہٰذا ہم انہی کے طریقے پر ہیں، تو ان کو یہاں پر متنبع کر کے خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم کیسے ہو سکتے ہو ان کے طریقے پر، وہ تو بڑے موحد تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے، تم تو بتوں کی پوجا کرتے ہو اور ان کی اور ان کی پوجا کرتے ہو، تم ان کے طریقے پر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔